نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، والصابئین اور ستارہ پرست ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھا عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے یہاں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقا تھے جو اس سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والے اور ستارہ پرست لوگ تھے، تو جہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، خاص ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو اپنے نزول کے اعتبار سے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور حکم کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے اہل ایمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ ترغیب دی ہے کہ چاہے ایمان والے ہوں یا یہودی، نصرانی، ستارہ پرست یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو قرآن کہتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے۔ یہاں پر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہ بات تو قابل تسلیم ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ ایمان قبول کر لیں، انہیں ترغیب دی گئی اور دعوت اسلام پیش کی گئی، لیکن مومنوں کو یوں کیوں فرمایا گیا کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو ویسے ہی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو ایمان پر استقامت پذیر رہے، جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے تمام تر تقاضوں کو اور جو بھی ضروریات دین ہیں ان کو تسلیم کرتا ہوا، نیک اعمال کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارے اور اس انداز سے زندگی کو بسر کرے، تو ایسے لوگوں کے متعلق اور جو دیگر ادیان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں اور اسلام پر اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دنیا کا خوف ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی ایمان پر، دین پر استقامت دے دیں تو پھر اسے ہر قسم کے خوف سے یا نقصان پہنچانے والوں کی دھمکیوں سے، ان کے ضرر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خوف کر دیتا ہے، امن میں کر دیتا ہے۔ یہ اہل اللہ کی شان ہے، اللہ کے نیک بندوں کی اور اہل ایمان کی، جو ایمان کی قوت کو اپنے سینوں میں مضبوط کیے ہوئے ہیں، تو ان کی یہ شان ہے کہ پھر کفر کی اور باطل کی کتنی ہی بڑی کوئی طاقت کیوں نہ ہو، وہ انہیں کبھی بھی لغزش نہیں دے سکتی اور ان کے قدموں کو ہلا نہیں سکتی۔ تو فرمایا دنیا میں کوئی ان پر خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آخرت میں ہر قسم کے غم سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا۔ یعنی آخرت کے جو ہولناک مناظر قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے اور وہ جو حالات ہم سماعت کرتے ہیں، تو اتنے پرخطر احوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان متقین کو، مومنین کو، جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا، آخرت کے دن پر ایمان رکھا اور
ضرورت دین پر عمل کرتے ہوئے نیک اعمال میں زندگی بسر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت کے غم سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے توریت کا اور آسمانی کتاب کا تقاضا کیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توریت پیش کی تو اب چاہیے تھا کہ اس پر عمل کرتے، اس کے مطابق زندگیاں گزارتے، لیکن ان لوگوں نے توریت کو عمل کرنے سے، توریت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے منکر ہو گئے اور اس کے خلاف ہو گئے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یعنی ان حالات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبریل امین نے طور پہاڑ کو اپنے پروں میں اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر لا کر اسے رکھ دیا۔ یعنی انہیں یہ کہا گیا کہ اگر تم توریت کو قبول نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کا عہد نہیں کرتے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو اپنی جان کے بچاؤ کے لیے انہوں نے وعدہ کر لیا، اسی کا یہاں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور تمہیں یہ کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو جو تمہیں عطا کیا ہم نے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، جو توریت جو آسمانی کتاب تمہیں عطا کی گئی ہے تو مضبوطی کے ساتھ اس پر تم کاربند ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کر لو جو مضمون اس میں موجود ہے، توریت پر عمل بھی کرنا ہے، اسے ذہن نشین بھی کرنا ہے اور اسے نصیحت بھی حاصل کرنی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی وقتی طور پر اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے وعدہ تو کر لیا، لیکن پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عادتوں پر پھر سے وہ گامزن ہو گئے، پھر سے انہوں نے عہد شکنی شروع کر دی، توریت کو پس پش ڈال دیا اور عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم تباہ و برباد ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی، عذاب کو مؤخر کیا، عذاب کو ڈیلے کیا تاکہ تمہیں غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے اور تم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تھی۔ اور پھر بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مراد ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے یہ تباہی و بربادی کے راستے پر چلتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بالآخر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ان کی ہدایت کا سامان فرمایا، انہیں حق کی دعوت پیش کی۔ تو یہ بھی ان پر ایک انعام و اکرام تھا اور انہیں مہلت دی گئی، حضور علیہ السلام کی بات سننے کا انہیں موقع دیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور ضرور بے شک تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں سرکشی کی، حد سے بڑھے، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اس کا واقعہ مشہور ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ ہیلا نکالا کہ جمعے کے دن انہوں نے ایسے نالے بنا رکھے تھے کہ سمندر کا پانی ان نالوں میں جمع ہو جاتا، تو جمعے کے دن ان نالوں کا منہ وہ کھول دیتے اور ہفتے کے دن کا سارا شکار ان نالوں میں جمع ہو جاتا اور اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے، ہفتے کو ہمیں منع کیا گیا تھا، ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ تو یہ انہوں نے غلط حیلہ اختیار کیا جس کی وجہ سے
ہلاکت و بربادی ان کا مقدر ہوئی، اور قرآن نے بیان کیا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً 40 اور ایک روایت کے مطابق 70 سال تک یہ یہی ڈرامہ کرتے رہے، یہی ہیلے بازی کرتے رہے، اور بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور مبارک میں جب انہیں منع کیا گیا تو انہوں نے اس سے باز نہ آ کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا، اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے روایت کے مطابق 70,000 افراد تھے، یہ بندروں کی شکل میں ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، یعنی ان کا عقل و شعور برقرار تھا لیکن قوت گویائی ان سے سلب کر لی گئی، یعنی کچھ بول نہیں سکتے تھے لیکن چیزوں کو محسوس کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ 3 دن اسی کیفیت میں وہ رہے، ان کے جسم سے بو اٹھتی تھی، اور اسی طرح تڑپتے بلکتے اس بے چینی کے عالم میں سارے کے سارے ہلاک و برباد ہوئے۔ اور 12,000 ایسے افراد تھے جنہوں نے ان لوگوں کو اس برائی سے منع کیا تھا کہ تم یہ جو ہیرا اختیار کرتے ہو کہ تم جمعے کے دن اپنے نالوں کے راستوں کو کھول دیتے ہو اور ہفتے کا شکار اس میں جمع ہو جاتا ہے، تو وہ منع کیا کرتے تھے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، تم نے غلط ہیلا اختیار کیا ہوا ہے۔ تو 12,000 تو عذاب سے محفوظ رہے، اور اس کے علاوہ تیسرا گروہ ایک ایسا تھا کہ جو نہ تو انہیں برا کہتا تھا اور نہ ان کی حمایت کرتا تھا، نہ ان کا ساتھ دیتا تھا۔ تو ایسے گروہ کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ گناہ سے نہ روکنے کے جرم میں وہ بھی تباہ و برباد ہوئے، لیکن مفسرین کا صحیح قول یہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ موقف پیش کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ کسی کو برائی سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی روک دے تو سب کی جانب سے یہ ذمہ ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا جو 12,000 افراد نے انہیں منع کیا، ان کی وجہ سے نہ منع کرنے والے لوگ بھی عذاب سے محفوظ ہو گئے، کیونکہ وہ خود جرم میں مبتلا نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت پسند آئی، اور آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ ہفتے کے دن پورے ہفتے کا جو شکار تھا اس کے برابر مچھلیاں سمندر میں آیا کرتیں، یہ ان کا امتحان تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ بسا اوقات حرام چیز بڑی آسانی سے میسر ہوتی ہے، اور اس میں چمک بھی ہوتی ہے، اور بڑی آسانی سے انسان اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ تو یہی بندہ مومن کا اللہ اور اس کے رسول پر اور دین پر عمل کرنے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آپ کو استقامت پذیر رہے، اور اس آزمائش میں وہ نفس و شیطان کے حملے سے محفوظ رہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دے۔ اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہیلا اختیار کرنا جو ناجائز ہو یہ تباہ و برباد کرنے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ایسے راستے دین میں نکالنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کے، ان کے حکم کے خلاف جاتے ہوں، بالآخر چاہے وہ ڈائریکٹلی ہوں یا انڈائریکٹلی ہوں، تو ایسے ہیلوں کو، ایسے راستوں کو اختیار کرنا یہ بھی نقصان اور تباہی کا سبب ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان یہودیوں سے یہ کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے ان لوگوں کو ان کے آگے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے اس واقعے کو نصیحت بنایا کہ غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کتنا سخت انجام ہوتا ہے۔ پھر اگلی جو آیات ہیں ان میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، موٹے قوف سے،
تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ عامل نامی ایک مالدار شخص تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں اسے اس کے چچا زاد بھائی نے، کزن نے، مال کی لالچ میں وراثت کے حصول کے لیے اسے قتل کر دیا، اور پھر خود ہی اگلے دن بستی کے دروازے پر اس کی لاش کو ڈال دیا اور شور شرابہ شروع کر دیا کہ ہمارے رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے اپنا مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کی بارگاہ سے حکم یہ آیا کہ آپ گائے کو ذبح کیجیے۔ تو انہوں نے کہا قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یعنی بظاہر ان میں کوئی مناسبت، کوئی تعلق سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف ایک مقتول کا کیس موجود ہے اور ساتھ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی ایسا سنجیدہ موقع کہ جہاں اللہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر میں مذاق کروں، یہ کسی عقل مند کا یا دانا کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر گائے کو ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے وہ ہوتی، تو ان کا معاملہ حل ہو جاتا، اور انہیں حکم یہ دیا گیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول پر مارنا ہے، تو اس سے مقتول اٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ لیکن بنی اسرائیلی جیسا کہ ان کا مزاج تھا، بڑی ضدی قوم تھے اور بلا وجہ کے سوالات کرنا ان کا معمول تھا۔ اس موقع پر بھی انہوں نے فضول سوالات کیے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمیں، ما ہی، وہ گائے کیسی ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، بلکہ اس کے درمیان کی عمر ہے، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں اس کی عمر ہے، جسے ہم عام بول چال میں ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ تو یہ گائے نہ بہت زیادہ جوان تھی نہ بہت زیادہ بوڑھی تھی، درمیانی عمر اس کی تھی۔ یہ تفصیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں بیان کی گئی۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کر دو۔ یعنی اب بھی اگر یہ عمل کر لیتے تو اس عمر کی کوئی بھی گائے ذبح ہو جاتی تو کافی تھا، لیکن پھر انہوں نے سوال کیا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے آپ کے رب سے کہ وہ ہمیں بیان کریں ما لونہا، لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا تھا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، سوال کیا تو حکم ہوا، اور آپ نے اپنی قوم سے فرمایا انہ یقول، اللہ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے پیلی ہے۔ اب پیلی گائے ایک انوکھا رنگ ہے جو سوالات کی کثرت کی وجہ سے ان پر یہ گائے کا تقاضا مقرر کیا گیا اور اس گائے کو ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ فاقع لونھا
تسر الناظرین، اس کی رنگت خالص ہے اور دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے آپ کے رب سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے کے معاملے میں ہم شبے میں پڑ گئے، گائے نے ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اسے پالیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو انشاءاللہ کے الفاظ انہوں نے کہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گائے کو تلاش کرنے میں ان کے لیے آسانی فرمائی، ورنہ کبھی بھی وہ گائے کو تلاش نہ کر پاتے۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک اللہ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جس سے خدمت نہیں لی گئی، تثیر الارض، زمین جوتنے کی، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرنے کی۔ جس طرح گایوں کو بیلوں کو ہل چلانے کے لیے کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے، پانی سے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، تو اس گائے کی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ اس طرح کی تمام تر خدمات لیے جانے سے پاک ہے، محفوظ ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور بے داغ نمایاں زرد رنگ والی جو دیکھنے والوں کو انتہائی پسند آئے، ایسی گائے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب آپ درست بات لائے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، یعنی چاہتے نہ چاہتے ہوئے تمام تر سوالات انہوں نے ہیلے بہانے کرنے کے لیے یا راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کر لیے، لیکن بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ اور یہ گائے کس کی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے، ان کا جب انتقال ہونے لگا، بڑے نیکوکار تھے، تو انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی اور ان کا بیٹا چھوٹا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس گائے کو میں تیری امان میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے، شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ گائے اس کو مل جائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر کے اس نے اس پر ایک علامت لگائی، گائے پر ایک مہر لگائی، اور اسے جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا، نوجوان ہوا، تو بڑا نیکوکار تھا، فرما بردار، اپنی والدہ کی بڑی تعظیم کرتا، ادب کرتا۔ تو اس نے جب اپنی والدہ کے حکم پر جا کر اس علامت کے مطابق گائے کو تلاش کیا تو وہ گائے اس سے جنگل میں مل گئی، اور وہ جب گائے کو گھر لے کر آیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ بازار میں جا کر اس کو فروخت کر دوں، اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ جب سودا ہو جائے تو اس کو ڈن کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت ضرور لے لینا۔ تو یہ نوجوان اس گائے کو لے کر بازار میں گیا، اور بازار میں اس کی قیمت جو ہے تقریباً 3 دینار کے قریب تھی۔ تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں، انسانی شکل میں حاضر ہوا، اور اس نے اس گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، لیکن ساتھ اس نے یہ قید لگائی کہ تمہیں اسی وقت سودے کو ڈن کرنا ہوگا۔ لیکن یہ نوجوان بڑا فرما بردار تھا، حالانکہ اس کی موجودہ قیمت کے مطابق اس سے دگنا قیمت مل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی والدہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اسے وہ گائے دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ پہلے میں ماں سے اجازت لوں گا پھر تمہیں گائے فروخت کروں گا۔ چنانچہ یہ گھر جاتا ہے اور اپنی والدہ سے اس نے واقعے کو ذکر کیا اور کہا کہ تم جو ہے 6 دینار میں اسے فروخت کر سکتے ہو، لیکن اب کی بار بھی سودا ڈن کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لے لینا۔ چنانچہ یہ بازار اگلے دن گیا، تو اب
اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں خریدار بن کر آیا تھا 12 دینار اس گائے کے لگائے، لیکن کہا کہ شرط یہ کہ تم اپنی والدہ سے اجازت لینے نہ جانا، بلکہ یہی اس سودے کو فائنل کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر تمہیں یہ گائے فروخت نہیں کروں گا۔ چنانچہ اب کی بار جب یہ لڑکا اپنی ماں کے پاس گیا تو اس کی ماں صاحب فراست تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے۔ ان کی والدہ نے اس نوجوان سے یہ کہا کہ تم خریدار سے یہ پوچھنا کہ گائے کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے، آیا ہم یہ گائے فروخت کریں یا نہ کریں؟ تو وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں خریدار بن کر آیا تھا، اس نوجوان نے اس سے بعینہ ہی بالکل وہی سوال کیا۔ تو وہ شخص، وہ خریدار فرشتہ کہنے لگا کہ تم ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرو، بنی اسرائیلی تلاش کرتے کرتے خود تمہارے گھر تک آئیں گے، اور تم اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر تمہیں اس کی قیمت ادا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرما بردار نوجوان پر، جس کے والد بھی نیکوکار تھے اور اس کی والدہ بھی صالحہ تھی، عبادت گزار تھی، اس گھرانے پر یہ قدم فرمایا کہ اتنی بڑی قیمت میں ان کی گائے فروخت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل و انعام فرمایا۔